اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 185 آیت کی تفسیر بیان ہو چکی ہے، اور اس میں آخری جو آیت تھی 185 نمبر، اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو فقط دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی یہ اصل میں دھوکے کا سامان اس کو اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں بڑی اٹریکشن ہے، اللہ نے اس میں چاشنی رکھی ہے، اور اکثر لوگ اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ 100% ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے لیے دھوکے کا سامان ثابت ہو، کیونکہ یہی وہ دنیا ہے جو ہمارے لیے دارالعمل ہے، اور ہزارہا مسلمان، ہزارہا انسان اس میں اچھے عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دنیا میں انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے، صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام ہزارہا کے تعداد میں آئے، لیکن ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مشعل راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنایا، اور اس طرح اخروی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس قول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان اس شخص کے لیے ثابت ہوگی کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان ہی لے کر نہ آئے اور دنیا کے اندر مشغول ہو گیا تو اس کے لیے دھوکے کا سامان ثابت ہوئی، یا ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی لیکن دنیاوی مصروفیت میں رہتے ہوئے یا بیوی بچوں میں مشغولیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکا، اور جو شریعت نے اس پر فرض اور واجب امور قرار دیے تھے، کچھ کو فرض کچھ کو واجب، وہ پورے نہیں کر سکا، تو وہ بھی دھوکے میں گرفتار نظر آئے گا۔ یہاں پہ ضمناً ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا جو ہے وہ ہر اس شے کو کہیں گے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب آسان مفہوم یہ ہے کہ یا تو اس مشغولیت کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے جو فرض اور واجب کردہ امور ہیں ان میں کوتاہی کے مرتکب ہو جائیں، اور یا پھر جو ممنوعہ اشیاء ہیں جن کو ہم گناہ سے تعبیر کرتے ہیں ہم اس میں ملوث ہو جائیں۔ تو غرض ہے کہ دنیا ہر اس شے کو کہیں گے کہ جس کی وجہ سے یا تو کوئی گناہ ہو رہا ہو، یا جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہوں۔ لہٰذا اگر وہ بیوی ہے بالفرض جس کی وجہ سے کوئی عبادت ترک ہو رہی ہے یا ہم گناہ میں مبتلا ہیں تو یہ بیوی دنیا کہلائے گی۔ اسی طرح بچے، اسی طرح دوست، اسی طرح مال، اسی طرح دنیاوی پڑھائی۔ اس کے برعکس اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہیں، یعنی ہم ان چیزوں میں مشغول ہیں اور شرعی طریقے کے مطابق ہیں، کوئی عبادت بھی ان کی وجہ سے ترک نہیں ہو رہی، ان کی وجہ سے ہم کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر رہے، تو پھر یہ دنیا نہیں رہی، اب یہ عین دین ہو گیا۔ لہٰذا اگر کاروبار دائرۂ شریعت میں رہ کر کیا جائے، دنیاوی تعلیم اچھی نیت کے ساتھ حاصل کی جائے کہ میں دین کو تقویت دوں گا، یا اس تعلیم کی وجہ سے مجھے ذریعہ معاش آسانی سے ملے گا، جس ذریعہ معاش کی آسانی کے بعد مجھے سکون میسر آئے گا تو میں پرسکون انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں گا۔ اسی طرح دوست احباب اگر اس انداز سے بنائے کہ جو عبادات میں کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوتے، اسی طرح ہمیں گناہ کی طرف مائل نہیں کر رہے، تو اور ایسے دوست یقیناً نیک ہی ہوں گے، تو یہ دوستی بھی پھر دنیا نہیں کہلائے گی۔ تو غرض ہے کہ ہم اپنے اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جاندار ہوں بے جان ہوں، اور اسی طرح اپنے تمام معاملات کا مشاہدہ کریں تو واضح طور پہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان میں سے کس شے کو ہم دنیا قرار دیں اور کس چیز کو نہیں۔ ایک تو یہ جتنا پوری ہمیں اپنا یہ سیارہ نظر آتا ہے ہم اس کو دنیا کا نام دیتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے جو معنی دنیا کا متعین کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیا حقیقتاً یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ تو جو غافل ہوا وہ گویا کہ دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو گیا، اور جو غافل نہ ہوا یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی اسی مقام پر رہتے ہوئے عبادات کو اختیار کیا، فرائض اور واجبات کو پورا کیا اور گناہوں سے اجتناب کرتا رہا، تو وہ گویا کہ دنیا کے دھوکے سے محفوظ رہا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے دھوکے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے ضروری شے علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ آدمی علم دین حاصل کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ عبادات کس طرح ادا کرنے چاہیے، کون کون سی عبادات ہم پہ فرض اور واجب ہیں، کہ کون کون سی چیزیں گناہ میں شمار ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی علم کا ہی حصہ ہے کہ ان گناہوں کو کیسے پہچانا جائے، ان کی قباحتیں وغیرہ کیسے جانی جائیں، اور ان کو اپنی ذات سے دور کیسے کیا جائے۔ تو علم دین ایک ایسا نور ہے جس نور کی روشنی میں ہم حقیقتاً دنیا کی محبت کو اپنے دل سے دور کر سکتے ہیں، غفلت دور ہوگی،
اور آدمی مقصد حیات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے علم دین ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی روشنی میں پھر آگے دیگر امور کو آدمی اختیار کر کے اخروی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو دنیاوی زندگی کو یہ فرمایا گیا کہ یہ دھوکے کا مال ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے واقعی اپنے آپ کو اس طریقے سے نہ رکھا جس طریقے سے شریعت انہیں رہنا یا رکھنا پسند کرتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس زمانے کے خصوصاً صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے بعد جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک ان سب کے لیے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں، یعنی تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا تمہارے مال کے سلسلے میں اور تمہاری جان کے سلسلے میں۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ کلام اس لیے حوصلہ افزا ہو گیا کہ انہیں پہلے سے ہی وہ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے کہ ہمیں جب آزمایا جائے گا، آگے آزمائشوں نے آنا ہے، مصیبتیں ضرور ہماری طرف متوجہ ہوں گی، ہمارے مال میں بھی ہماری جان میں بھی، تو ذہنی طور پہ پہلے ہی وہ مال کے زوال اور اپنی جان کے اختتام کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑا نفیس کلام ہے۔ اگر آپ کسی کو پہلے بتا دیں کہ 3 دن بعد تم پر یہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے وہ مصیبت کچھ نہ کچھ آسان ضرور ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ مینٹلی طور پہ پہلے اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو نہ پتہ ہو، اچانک اس پر مصیبت نازل ہو تو وہ بہت زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور آدمی بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ پہلے ہی حوصلہ افزا کلام فرمایا، وہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے اور اس کے بعد آنے والی آزمائشیں ان کے لیے آسان رہیں۔ اور بقیہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ کلام بہت توجہ کا طالب ہے۔ آج اکثر لوگ جو ہیں وہ کالز وغیرہ کرنے کے بعد بولتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، بہت ہم ٹینشن میں ہیں، گھر میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مسائل تو ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہم دراصل یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت ہم پر تو آئے ہی نہیں، اگر آ بھی رہی ہو تو ہمارے گھر کی طرف نہ آئے بلکہ محلے میں تقسیم ہو جائے، ہم اس سے محفوظ ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، آسائشیں نعمتیں ہمیں مکمل طور پر ملیں۔ یہ دنیاوی زندگی اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اس میں آسائشیں حاصل کریں۔ ہاں، آسائشوں کا حصول منع نہیں ہے، لیکن آسائشوں کے حصول کے لیے بے قرار ہونا، پھر ناجائز ذرائع اختیار کرنا یا ان کے بارے میں اضطراب میں مبتلا ہو کر معاذ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدتمیزی کرنا، کفریہ جملے زبان سے نکال دینا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اور وہی اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ضرور تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں کے بارے میں آزمایا جائے گا۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر ایک عملی طور پہ ہمیں پیپر دے دیا گیا کہ آپ کو یہ حل کرنا ہے، اس کے اوپر پورا اترنا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ اگر آپ اس پہ مکمل اترے تو آپ پاس ہوں گے، جتنے اچھے نمبر لیں گے آخرت میں جنت میں اتنے ہی اعلیٰ آپ کو درجات ملیں گے۔ اب کوئی ایگزامینیشن ہال میں پہنچنے کے بعد طالب علم یہ کہے کہ میں اس پیپر کو نہیں دیتا، میں یہ پریکٹیکل نہیں کرتا ہوں اور بس مجھے پاس کر دیا جائے، یہ کیا اتنے سارے کویسچنز دے دیے، میں اس کو کیسے حل کروں، میں نہیں دیتا ہوں، بس مجھے پاس کر دیں آپ، تو ایسا تو یقیناً نہیں ہوگا، اس لڑکے کو بے وقوف کہا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے دنیا دارالعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں یہاں پر بھیجا تاکہ ہماری آزمائش فرمائے، ہمیں مال دے دیا، اسباب مہیا فرمائے، ہدایت وغیرہ عطا فرما دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں زیادتی کرتا ہے، کسی میں کمی کرتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں، اور پھر اس آزمائش پہ پورا اترنے والے کے لیے مزید آخرت میں انعامات ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اور ہمارے جتنے اب سننے والے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ضرور ہم پر بھی جسمانی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے کوئی آزمائش آئے گی۔ جسمانی لحاظ سے مثلا جیسے خود ہلاک ہو جانا، زخمی ہو جانا، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جانا، یا ہمارے کسی رشتہ دار قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جانا، یہ بھی جان کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے کہ بچہ ہے چھوٹا، بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، تو ایسا یہ موقع بھی ہماری آزمائش کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان کے ذریعے، جان لینے کے ذریعے ہمیں آزمایا ہے۔ اسی طریقے سے مال کا تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کوئی آدمی کا دیوالیہ ہو جاتا ہے بالکل کاروباری لحاظ سے، یا آگ لگ گئی فیکٹری وغیرہ میں، یا ڈاکو وغیرہ آ گئے، یا کڈنیپنگ ہوئی اور بہت سارے پیسے ہمیں دینے پڑ گئے۔ یہ تمام معاملات اللہ کی طرف سے بسا اوقات آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اللہ نے پہلے ہمیں چونکہ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اس لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔
اور کبھی ایسا ہو جائے تو یوں سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اب اس میں کامیابی یہ ہے کہ زبان پہ شکوہ جاری نہ ہو، دل میں ایسا اضطراب پیدا نہ ہو کہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے۔ ہمارے اکابرین جو تھے وہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا کئی دن ہو گئے میرے ساتھ کوئی مجھ پر کوئی مصیبت میری طرف متوجہ نہیں ہوئی، میری طرف آفت متوجہ نہیں ہوئی، میں پریشان نہیں ہوا، تو اس لیے میں گھبرا رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رد کر دیا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اس پہ آزمائشوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو یہ اکابرین کی سوچ تھی۔ تو اس لیے پریشانی کو دعوت دینا یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ یہ نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا مال کے سلسلے میں خود کوئی کارروائی شروع کر دینی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اگر اچانک کوئی آزمائش آتی ہے تو پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ اللہ نے ہمیں ضرور آزمانا ہے اور ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنا ہے، اور یہی سوچ اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی آہستہ آہستہ دینا آدمی کو شروع کر دینا چاہیے، تاکہ وہ آپ کا ذہن تو بن گیا لیکن آپ نے اس ذہن کو دوسروں میں منتقل نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ تو اس ناگہانی آفت پر ذہنی طور پر تیار ہو جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، لیکن گھر والے ان کے زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، کوئی بری بات نکل گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے سب کا ذہن بنانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ پھر آگے مسلمانوں کو مزید ایک غیبی خبر دی کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ جو اہل کتاب ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ بہت زیادہ تمہیں اذیتیں پہنچائیں گے، وہ ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بظاہر، اور تمہاری بہت زیادہ دل آزاری ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی تم ذہنی طور پہ تیار رہو اور صبر کا دامن تھام کر رکھنا۔ لہذا ارشاد فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین سے۔ کیا سنو گے؟ اذًى كثيرا، بہت زیادہ بری بات، بہت زیادہ اذیتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو اشارہ فرما دیا کہ اگر وہ کوئی بری بات کہتے ہیں تو یقیناً اس کا اسی انداز سے جواب دینا برا نہیں ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر تم نے صبر اختیار کیا اور ان کے انداز بدتمیزی کو نظر انداز کر کے تم نے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنایا، شعار بنایا، تو انشاءاللہ یہ بہت ہمت کے کام ہے، اور جب کوئی ہمت کا کام اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی کرم فرمائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی پختہ وعدہ لیا، لَا تُبْهُوا لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور اسے لوگوں کے لیے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ یہ اصل میں توریت اور زبور کے جو علماء تھے، توریت اور انجیل کے جو علماء تھے، ان سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توریت اور انجیل وغیرہ میں وعدہ لیا تھا کہ جو دلائل نبوت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کتب میں درج ہیں وہ تم لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور کچھ بھی چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور یاد کرو کہ جب وعدہ اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اسے بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور چھپاؤ گے نہیں، تو کیا ہوا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس حکم کو نظر انداز کر دیا، اس وعدے کو بالکل فراموش کر دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے بدلے ذلیل دام، تھوڑے دام لے لیے۔ یعنی جو علماء یہ یہود تھے اور انجیل والے تھے، ان لوگوں نے جو بڑے ان کے رؤساء تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے لوگوں کے سامنے یہ اس نبی کے دلائل بیان کر دیے اور ان کا ثبوت خود توریت اور انجیل سے ثابت کر دیا، تو یقینی سی بات ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو جو ہمیں سرداری حاصل ہے، جو اس وقت ہم مرکز مخلوق بنے ہوئے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ لہذا پھر ان رؤساء نے ان علماء سو کو رشوتیں دیں کہ تم اس کو چھپا لو کسی طریقے سے، اور ان علماء نے ان چیزوں کو چھپا لیا اور لوگوں کو وہ دلائل نہ بتائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر واضح طور پر دلیل تھے۔
تو یہ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیا ہی برا ہے جو یہ خرید رہے ہیں، کہ آج ان کو یہ معلوم نہیں چل رہا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑے سے دنیاوی مال کی چمک میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں ہزاروں لوگوں کو روک لیا، لیکن کل جب ان کو پتہ چلے گا، جب انہیں عذاب دیا جائے گا، تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے بہت برا سودا کیا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو تم ہرگز انہیں عذاب سے دور گمان مت کرو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اصل میں انہی یہود وغیرہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ویسے اس کا حکم یہ عام ہے کہ ایسے اشخاص کہ جو برے اعمال کریں اور برے اعمال پر خوش ہوں، اپنے غلط قسم کے اعمال پر بھی، اور جو عمل نہیں بھی کیا اس پر بھی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو وہ بڑے پھولے نہ سمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عذاب سے دور گمان نہ کرو۔ اگر یہ کفار و مشرکین میں سے یہ عادات والے ہوئے تو یہ تو عذاب میں اپنے کفر و شرک کی وجہ سے بھی جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اس عادت میں گرفتار ہوا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو اس کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں، مسلمان بھائی اور بہنیں جو بہت سارے عمل نہیں کیے ہوتے لیکن لوگ ان کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط معاملہ ہے، یہ گناہ کا کام ہوتا ہے کہ ہم کسی کا جھوٹ سن کر اسے روکے نہیں، بلکہ اس پہ خوش ہو جائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں یہ اوصاف ہم میں ہیں۔ یہ غلط عادت ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے تبدیل ہونے میں ضرور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں اصل میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کی عظمت پر، اس کی قدرت پر، کہ ایک ایسی عظیم ذات جس نے یہ آسمان پیدا فرمائے اور اتنے خوبصورت انداز سے کہ یہ آسمان ہمارے اوپر موجود ہے لیکن اس میں کوئی ستون موجود نہیں، لیکن زمین پہ گرتا نہیں ہے۔ اس میں ستاروں کا معاملہ دیکھیں، پھر چاند اور سورج کی گردش دیکھیں، پھر دیگر جو سیارے اس میں گردش کر رہے ہیں جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں اور ایک سرکل میں اس طرح مسلسل گردش کر رہے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پورا کائنات کا نظام ایک چل رہا ہے۔ اور اسی طرح زمین کا آپ نظام دیکھیے کہ 3/4 حصہ سمندر نے گھیرا ہوا ہے، پانی کا سسٹم آپ دیکھیں، پھر یہ پھل فروٹ جانور چرندے پرندے ہزارہا قسم کی مخلوقات، ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں کہ ہم غور و تفکر کریں تو عقل اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ضرور ایک ذات ایسی ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے اور وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو ذرا بھی کوئی اپنی عقل استعمال کرے تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ایک ذات ضرور ایسی موجود ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہے جہاں پر کوئی دین کی دعوت نہیں پہنچی تو کم از کم اسے ان نشانیوں پر غور کر کے اتنا تسلیم کرنا تو لازم ہے کہ ایک ذات کائنات میں ایسی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔